بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ اولاد کے لیے کوئی دولت دین اور اخلاق کے سکھانے کے برابر نہیں، صفحہ 350۔ ناظرین، جس کتاب سے ہم آپ کو اللہ کا قرآن اور اس کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر پہنچا رہے ہیں، اس کا نام ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین آدمی وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت میں اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ اولاد کے لیے کوئی دولت دین و اخلاق کے سکھانے کے برابر نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے اس طرز خاص میں عام انسانوں کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ وہ جس طرح ان کی دنیوی پرورش اور اس کے دنیوی آرام و راحت کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ ان پر لازم ہے کہ اولاد کی نظری، عملی اور اخلاقی تربیت کریں، برے راستوں اور برے اعمال و اخلاق سے ان کو بچانے میں صحیح بلیغ کریں کہ اولاد کی سچی محبت اور اصلی خیر خواہی یہی ہے۔ یہ کوئی عقل کی بات نہیں کہ ایک انسان اپنے بچے کو دھوپ کی گرمی سے بچانے کے لیے تو ساری توانائی خرچ کرے اور دائمی آگ اور عذاب سے بچانے کے لیے کوئی دھیان نہ دے۔ اس کے بدن سے پھانس نکالنے میں تو سارے ذرائع اور وسائل استعمال کرے اور بندوق کی گولی کا نشان نہ بننے سے اس کو نہ بچائے۔ انبیاء علیہ السلام کی اس طرز عمل سے ایک اصولی بات یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ والدین کا فرض اور اولاد کا حق ہے کہ سب سے پہلے ان کی اصلاح و فلاح کی فکر کی جائے، ان کے بعد دوسروں کی طرف توجہ کی جائے، جس میں دو حکمتیں ہیں۔ اول یہ کہ طبعی اور جسمی تعلق کی بنا پر وہ نصیحت کا اثر زیادہ جلد اور آسانی سے قبول کر سکیں گے، اور پھر وہ ان کی تحریک اور اصلاحی کوشش میں ان کے دست بازو بن کر اشاعت حق میں ان کے معین ہوں گے۔ دوسرے، اشاعت حق کا اس سے زیادہ سہل اور مفید راستہ کوئی نہیں کہ ہر گھر کا ذمہ دار آدمی اپنے اہل و عیال کو حق بات سکھانے اور اس پر عمل کرانے کی صحیح میں دل و جان سے لگ جائے، کہ اس طرح تبلیغ و تعلیم اور اصلاح و تربیت کا دائرہ عمل سمٹ کر صرف گھروں کے ذمہ داروں تک آ جاتا ہے۔ ان کو سکھلانا پوری قوم کو سکھلانے کے ہم معنی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی تنظیمی اصول کے پیش نظر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بڑی آگ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے رسول ہیں اور جن کی ہدایت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عام ہے، آپ کو بھی سب سے پہلے اس کا حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کو ویلاگ نمبر 4 کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ تھا تیسرا ویلاگ جو کمپلیٹ ہوا۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہ زنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ قبا پوشی
کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہیں، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔